السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت کا سب سے بڑا اور اہم مسئلہ امت کے دین پر چلنے کے لیے غیبی نصرتوں کا نازل ہونا ہے۔ حضرت دامت برکاتہم نے بہت قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہے۔ آپ تمام حضرات پوری بات کو دھیان و توجہ کے ساتھ میں سنیں اور ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے نقل و حرکت کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچائیں۔ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین وقال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخ أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، اس وقت سب سے بڑا اہم مسئلہ امت کے لیے وہ غیبی نصرتوں کا نازل ہونا ہے امت کے دین پر چلنے کے لیے، اس لیے کہ دین کے جس کام میں کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے، دین کے اس حصے کو مسلمان چھوڑ دیتا ہے۔ سوال اس بات کا ہے کہ مسلمان کے لیے اپنے دین پر چلنے کے لیے غیبی نصرت اور مدد کیوں نہیں ہے؟ سوال اس بات کا ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خواہش اور چاہت کے عمل کے خلاف، آپ کی خواہش ایک چاہت کے عمل کے خلاف کوئی احتجاج کرے، اس پر اللہ رب العزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی مدد فرمائیں کہ اللہ بھی آپ کے ساتھ، جبرائیل بھی آپ کے ساتھ، سارے ایمان والے بھی آپ کے ساتھ اور سارے فرشتے بھی آپ کی مدد کے لیے آپ کے ساتھ۔ میری بات غور سے سننا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خواہش کی لائن کے عمل کے خلاف اگر کوئی کوشش کرے تو اس کوشش کے خلاف اللہ بھی آپ کے ساتھ، جبرائیل بھی آپ کے ساتھ، سارے ایمان والے بھی آپ کے ساتھ اور سارے ملائکہ بھی آپ کے مددگار۔ تو اس سے اندازہ کرو کہ اگر کوئی طاقت اسلام کے خلاف آئے تو آپ کی اور آپ کی امت کی کتنی بڑی مدد ہونی چاہیے۔ میں عرض کرتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے یہاں شہد پیا۔ شہد کا پینا کوئی فرض نہیں، واجب نہیں، شہد کا پینا کوئی ثواب کا کام نہیں، نہ پیا جائے کوئی گناہ نہیں، ایک انسان کی خواہش اور طبیعت کی چیز ہے۔ میری بات توجہ سے سننی پڑے گی، ایک خواہش اور طبیعت کی چیز ہے۔ آپ نے زینب کے یہاں شہد پیا اور ازواج مطہرات کے یہاں جانے میں تاخیر ہوئی۔ دو بیویوں نے مل کر آپ کے حضرت زینب کے یہاں شہد پینے کے خلاف اسکیم بنائی، آپ کے حضرت زینب کے یہاں شہد پینے کے خلاف اسکیم بنائی۔ دو بیویوں نے مل کر آپ کو شہد پینے سے روکنا چاہا۔ اس کے لیے انہوں نے ایک ماحول بنایا تاکہ آئندہ آپ حضرت زینب کے یہاں شہد نہ پیئیں۔ یہ جو کچھ کیا ازواج مطہرات نے، آپ کی بیویوں نے، آپ کی محبت میں کیا، آپ کی محبت میں، دشمنی میں نہیں، آپ کی محبت میں۔
کہ آپ زینب کے یہاں کیوں زیادہ وقت دیں؟ سوکن چاہتی ہیں کہ شوہر ہر ایک چاہتی ہے کہ مجھ سے زیادہ محبت کریں۔ ازواج مطہرات نے آپ کی محبت میں آپ کو ایک ایسے عمل سے روکا جس عمل کا کرنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ لازم ہے، نہ کرنے پر ثواب ہے، نہ کرنے پر گناہ ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ میری ازواج شہد پینے سے راضی نہیں ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں نے قسم کھا لی ہے آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا، آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ نبی جی آپ جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ اس کو حرام کیسے کر سکتے ہیں، وہ بھی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے؟ ادھر تو یہ فرمایا، ادھر اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ اگر یہ بیویاں آپ کے شہد پینے کے خلاف احتجاج کرتی ہیں اور آپ کے شہد پینے کے خلاف سازش کرتی ہیں تو اللہ آپ کے مددگار، جبرائیل آپ کے مددگار، تمام ایمان والے آپ کے مددگار، اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتے، اللہ کے تمام فرشتے وہ آپ کی مدد کے لیے۔ اس سے اندازہ کرو جس کام کے لیے آپ کو بھیجا نہیں گیا، جب اس کام کے خلاف کوشش کرنے میں اللہ کی اتنی مدد آپ کے ساتھ ہے، جس کام کے لیے آپ کو بھیجا نہیں گیا، جب اس کام کے خلاف کوشش کرنے میں اللہ کی اتنی بڑی مدد آپ کے ساتھ ہے، تو جس دعوت اللہ کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے اس کام کے کرنے میں کتنی مدد ہوگی، اور اس میں رکاوٹ بننے والوں کے خلاف اللہ کی کتنی بڑی مدد ہونی چاہیے۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت کے نازل ہونے کی، کہ جس کام کے لیے نبی کو بھیجا نہیں گیا، جب اس کام کے خلاف آپ کے ازواج مطہرات نے سازش کی، وہ بھی آپ کی محبت میں، تو جو لوگ اسلام کے اور آپ کے لائے ہوئے دین کے خلاف کوشش کریں ان کے خلاف اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مدد آنی چاہیے۔ ازواج مطہرات نے تو آپ کی محبت میں آپ کو شہد سے روکا، آپ کی محبت میں آپ کو شہد پینے سے روکنا چاہا، اس پر اللہ نے یہ فرمایا ان اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ تو جس کام کے لیے آپ کو بھیجا نہیں گیا، جب اس کام کے خلاف کوشش کرنے والوں کے خلاف اللہ کی اتنی بڑی نصرت کہ اللہ بھی ساتھ، جبرائیل بھی ساتھ، امام والد بھی ساتھ، فرشتے بھی آپ کے ساتھ مدد کے لیے، تو جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے دعوت اللہ کے لیے، اگر اس کے خلاف کوئی کوشش کرے تو سوچو پھر اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مدد اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی نصرت آنی چاہیے۔ یہ میں نے ایک مثال عرض کی ہے۔ یہ فرمایا اللہ نے قرآن میں کہ جس شخص کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ اللہ رب العزت اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کریں گے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کی چھت میں ایک رسی کا پھندا لٹکا کر اس میں گلا پھنسا کر خودکشی کر لے تاکہ اس کی الجھن جاتی رہے۔ یہ فرمایا من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الى السماء ثم لیقطع فلینظر هل یجبن کیدہ ما یغیظ۔ میں عرض کر رہا کہ اللہ رب العزت کی بڑی بڑی نصرتیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ تھی۔ وجہ کیا تھی؟ ان نصرتوں کے نازل ہونے کا بنیادی سبب وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا تھا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا تھا۔ اس لیے کہ اللہ تعالی نے قرآن میں شرط لگائی ہے، قرآن نے شرط لگا دی ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تمہارے مددگار ہیں، اور اگر تم اس کے دین کے مددگار ہو تو وہ تمہارے قدموں کو تمہارے دین پر جمانے والے ہیں، تمہارے قدموں کو تمہارے دین پر جمانے والے ہیں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کے دین کی نصرت میں ہو
تو اللہ تمہاری نصرت میں ہیں اور تمہارے قدموں کا دین پر جمانے والے ہیں۔ بہت غور سے بات سننا، اس زمانے میں مسلمان مختلف قسم کے اخراجات، مختلف قسم کی امداد، مختلف قسم کے فنڈ اور مال کی قسموں کو مسلمانوں پر خرچ کرنے کو دین کی نصرت سمجھ رہا ہے، اس کو دین کی نصرت سمجھ رہا ہے۔ وہ اپنی جان لگاتا ہے مال کمانے پر، اس مال کو کما کر اس مال کو دین کے کاموں پر خرچ کرنے کو دین کی نصرت سمجھ رہا ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ محنت سے مال کماؤ، اس مال کا کچھ حصہ دین کے نام پر خرچ کر دو۔ وہ کیا ہے دین کا نام؟ وہ یہ ہے کہ بیواؤں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، پریشان حال لوگوں کو مال پہنچاؤ تاکہ ان کی ضروریات پوری ہو جائیں۔ اس کو مسلمان دین کی نصرت سمجھ رہا ہے، اس کو مسلمان دین کی نصرت سمجھ رہا ہے۔ میرے دوستو عزیزوں، یہ بات تو دل میں اتارنی پڑے گی اور سمجھنی پڑے گی کہ دین کی نصرت مسلمان پر مال خرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ دین کی نصرت مسلمان کو اللہ کے دین پر لانا ہے۔ مال کا خرچ کرنا ایک تالیف قلب کا ذریعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال جو خرچ کیا ہے وہ مشرکین پر، طلقاء پر، نئے اسلام میں داخل ہونے والوں پر مال خرچ کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ مال کے ذریعے تو ان لوگوں کو جوڑا جاتا ہے جو اسلام سے دور ہیں، اسلام سے دور ہیں، جو اسلام سے دور ہیں ان کو مال خرچ کر کے ان کے دل کو جوڑا جاتا ہے اسلام سے۔ ورنہ اصل دین کی نصرت یہ ہے کہ مسلمان اپنی جان براہ راست استعمال کرے، دعوت اللہ کے ذریعے ایک ایک مسلمان کو دین پر لانے کے لیے اور ایک ایک اللہ کے بندے کو ہدایت پر لانے کے لیے۔ اس زمانے میں دین کی نصرت مال خرچ کرنا رہ گیا ہے۔ اصل میں دین کی نصرت وہ دعوت اللہ کے ذریعے اللہ کے بندوں کو اللہ کے فرائض پر لانا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے فرائض پر لانا، یہ دین کی نصرت ہے۔ اس لیے کہ دعوت اور عمل ان دونوں کا جمع کرنا یہ دین میں پختگی پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں وہ انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں۔ دیکھو، خروج اور نقل حرکت کے ذریعے ایک ایک مسلمان کو اللہ کے فرائض کی طرف لانا، خروج اور نقل حرکت کے ذریعے ایک ایک مسلمان کو اللہ کے فرائض کی طرف لانا، یہ ساری دنیا کے مال کو خیر کے کام میں خرچ کرنے سے بدرجہ افضل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ سے یہ فرمایا کہ میں رواحہ، تم صبح اپنی جماعت کے ساتھ کیوں نہیں نکلے؟ عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ٹھہر گیا، حالانکہ اس جماعت کے ساتھ ان کے علاوہ 2 امیر اور بھی بنا دیے گئے تھے۔ اس جماعت کے 3 امیر تھے، اس جماعت کے 3 امیر تھے۔ آپ نے فرمایا کہ فلاں امیر شہید کر دیا جائے تو دوسرا امیر ہو، دوسرا بھی اگر شہید کر دیا جائے تو تیسرا امیر ہو۔ انہیں یہ خیال بھی ہوا کہ اس جماعت میں جب 2 امیر پہلے سے موجود ہیں تو ایسا تو ہے نہیں کہ آدھے دن میں دونوں امیر ختم ہو جائیں گے، ابھی وہ جماعت چلا لیں گے، میں جا کر جمعہ پڑھ کے جا کر جماعت کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا۔ 2 امیر اس جماعت سے پہلے سے موجود ہیں، میں تیسرا امیر ہوں، میرے تاخیر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے جمعہ کی نماز اور رات کے خطبے کو بہتر سمجھا اللہ کے راستے کا خروج اور نکلنے کے مقابلے میں۔ آپ نے فرمایا تم گئے نہیں؟ عرض کیا کہ جمعہ پڑھ کر چلا جاؤں گا۔
آپ نے فرمایا اے ابن رواحہ اگر تم ساری دنیا کا مال خیر کی راہ میں خرچ کر دو، اس لیے کہ انفاق خیر کی راہ میں خرچ کرنے کو ہی کہتے ہیں، اگر تم ساری دنیا کا مال خیر کی راہ میں خرچ کر دو تو صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا تاکہ ہم سب یہ بات سمجھیں کہ ایک اسلام کی نصرت ہے، ایک مسلمان کی نصرت ہے، اور مسلمان کی نصرت بھی ایک اس کی ضرورت کے پورا کرنے میں ہے، ایک اس کے مقصد کو پورا کرنے میں ہے۔ ایک مسلمان کی ضرورت کا پورا کرنا ہے، ایک مسلمان کی کے مقصد کا پورا کرنا ہے۔ ضرورت کا پورا ہونے کی بات تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کی ضرورت کو ایک غیر مسلم بھی پورا کر دے گا۔ اگر ایک زانیہ کسی کتے کو پانی پلا دے تو اللہ تعالی کتے جیسے رذیل مخلوق کے کام آنے پر جنت عطا فرما دیتے ہیں، جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک زانیہ کے ایک کتے کو پانی پلا دینا وہ اس کو جنت میں داخل کرا دیتا ہے۔ غور کرو، مسلمان کے مقصد کے لیے استعمال ہو رہا یا مسلمان کی ضرورت کے لیے استعمال ہونے کو دین پر مال خرچ کرنا سمجھ رہا۔ اس زمانے میں مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ دین کے کاموں میں مال خرچ کر دینا یہ میری طرف سے دین کی نصرت ہے۔ دین کی نصرت یہ ہے کہ اللہ کا دین وجود میں آئے، دین کی نصرت یہ ہے کہ اللہ کا دین وجود میں آئے، دین کی نصرت یہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے دین پر قائم ہوں، دین کی نصرت یہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے دین میں داخل ہوں۔ قرآن نے اسی کو نصرت کہا ہے۔ نصرت اور فتح وہ ضروریات کا پورا ہو جانا اور ملک و مال کا حاصل ہو جانا نہیں ہے، بلکہ نصرت اللہ کے بندوں کا اللہ کے دین میں داخل ہونا ہے، یہ نصرت ہے۔ اس زمانے میں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ خیر کے کاموں میں مال خرچ کر دینا یہ بھی دین کی نصرت ہے، حالانکہ میں عرض کر چکا کہ مسلمان کی ضرورت غیر مسلم بھی پوری کر دیتے ہیں، مسلمان کی ضرورت غیر مسلم بھی پوری کر دیتے ہیں، غیر مسلم کی ضروریات مسلمان بھی پوری کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کے کام آ جائے، اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کے کام آ جائے تو یہ دعوت نہ ہوگی، دعوت تو یہ ہے کہ یہ اس کو اللہ کی طرف بلائے اور اس کو اللہ کی ذات سے جوڑے اور اس کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دے۔ یہ دین کی نصرت ہے، یہ دین کی نصرت ہے۔ مال کا خرچ کرنا مسلمان کی نصرت ہے، دعوت دینا اسلام کی نصرت ہے، دعوت دینا اسلام کی نصرت ہے، مال خرچ کر دینا مسلمان کی نصرت ہے۔ سوال اس بات کا ہے کہ ہم مسلمان کی نصرت کر رہے ہیں یا اسلام کی، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمان کو مسلمان کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، مسلمان کو مسلمان کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ مسلمان بیچارہ مال حاصل کرتا ہے کوشش کر کے، اس مال کا کچھ حصہ دین کے نام پر خرچ کر دیتا ہے، اس کو وہ اپنی ذات سے دین کی مدد سمجھ رہا ہے، حالانکہ دین اللہ کی ذات کی طرح مستغنی ہے، دین کو ملک و مال کی ضرورت نہیں ہے، دین اللہ کی ذات کی طرح مستغنی ہے۔ دین بادشاہ ہے، ہم دین کے محتاج ہیں، دین بادشاہ ہے، ہم دین کے محتاج ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ امت کو غیبی نصرتوں کی ضرورت ہے، وہ غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں، غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں، غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں۔ غیبی نصرت کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالی کی طرف سے ایسے واقعات کا پیش آنا جس سے غیر اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں، اس کو غیبی نصرت کہتے ہیں۔ یعنی ظاہر کے خلاف اللہ تعالیٰ کی مدد
اس کی آسان مثال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک سفر میں تھے، صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے، یہ آپ نے دیکھا ایک شخص کو ایک راستے پر جاتے ہوئے، آپ اس کے راستے پر آئے اور اس سے ملاقات کی اور یہ فرمایا کہ تمہیں خیر کے کام میں رغبت ہے؟ اس نے کہا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کیا گواہی دو گے اس کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، اسی گواہی دو گے کہ مجھے اللہ کا رسول مان لو اور اللہ کو ایک مان لو؟ اس نے کہا کہ آپ کی اس بات پر گواہ کون ہے؟ آپ کی اس بات پر گواہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس وادی کے کنارے پر جو درخت کھڑا ہوا ہے یہ گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ درخت گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ درخت گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ نے اس درخت کو بلایا، وہ درخت زمین پھاڑتا ہوا آپ کے پاس آیا اور آپ نے 3 مرتبہ اس سے گواہی دی، اس نے 3 مرتبہ گواہی دی کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دیہاتی نے درخت سے گواہی سن کر اسلام قبول کیا۔ میں عرض کر رہا تھا انفرادی دعوت یہ اللہ کی غیبی نصرت کے نازل ہونے کا سب سے بنیادی سبب ہے۔ انفرادی دعوت یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتوں کے نازل ہونے کا بنیادی سبب ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ اپنی ذات سے خود جا کر دعوت دینا، اپنی ذات سے خود جا کر دعوت دینا یہ ہے اصل دعوت، کسی ذریعے سے پیغام پہنچا دینا یہ دین کی نصرت نہیں ہے۔ میری بات بہت دھیان سے سننی پڑے گی۔ اس زمانے میں پیغام کے پہنچانے کے جتنے بھی روایتی طریقے ہیں یہ سارے طریقے خلاف سنت ہیں۔ اس زمانے میں جتنے بھی بات کے پہنچانے کے، پیغام پہنچانے کے، میسج پہنچانے کے جتنے بھی رواجی طریقے ہیں یہ خلاف سنت ہیں، اور خلاف سنت ہونے کی وجہ سے نصرت سے اور حقیقت سے بالکل خالی ہیں۔ میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تبلیغ یہ نہیں کہ آپ کسی بھی ذریعے سے پیغام پہنچا دیں، تبلیغ یہ ہے کہ آپ خود جا کر دین کی دعوت دیں، خود جا کر دین کی دعوت دیں۔ پیغام پہنچانا تبلیغ نہیں ہے، پیغام لے کر جانا تبلیغ ہے، دین کا پیغام۔ ہائے ہائے، اس زمانے میں مسلمان رواجی چیزوں سے اتنا متاثر ہے کہ ان کے استعمال کو اتمام حجت کے لیے کافی سمجھتا ہے۔ اس زمانے میں مسلمان رواجی چیزوں سے اتنا متاثر ہے کہ ان کے ذریعے پیغام پہنچا دینے کو ذمہ داری کا ادا کرنا سمجھتا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خروج اور نقل و حرکت یہی دعوت کا اصل امتیاز ہے، دعوت کا اصل کام ہی یہی ہے کہ خروج اور نقل و حرکت کے ذریعے امت تک دین کا پیغام پہنچایا جائے، اصل دعوت یہ ہے۔ اس لیے کہ غور کرنا پڑے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین کی دعوت کے پہنچانے کا کیا طریقہ تھا، آپ کے زمانے میں دین کی دعوت کے پہنچانے کا کیا طریقہ تھا۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجے کی لائن کی ایک سنت قیامت تک اس کا کوئی بدل نہیں ہے، آپ کی سنت مسواک، آپ کی سنت مسواک، یہ مسواک کا عمل ایسا عمل ہے جس کو آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے آخری مرتبہ جو عمل کیا وہ یہ کیا، آپ کا آخری عمل دنیا سے جاتے ہوئے مسواک کا کرنا تھا۔ اقوال تو آپ کے مختلف ہیں کہ آپ نے آخری بات کیا فرمائی، جس میں 3 باتیں آپ نے فرمائی تھی، دعوت اور عبادت اور
اللہ کے بندوں کے حقوق، یہ تین چیزیں آپ نے فرمائی دنیا سے جاتے ہوئے، تین باتیں آپ نے فرمائی، اللہ کے حقوق، اللہ کے بندوں کے حقوق، ان تمام حقوق کو ادا کرنے کے لیے محنت اور نقل و حرکت، یہ تین باتیں آپ نے دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے آخری فرمائی، نماز اور اپنے غلاموں کا حق اور اسامہ کے لشکر کی روانگی، ان تین باتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت، عبادت اور انسانی یعنی معاملات، یہ تینوں چیزیں آپ نے ان تین جملوں میں فرما دی، یہ تین باتیں آپ نے فرمائی دنیا سے جاتے ہوئے۔ قول کے اعتبار سے تو آپ نے تین باتیں فرمائی، آخری عمل جو آپ نے کیا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ کا ہاتھ ضعف کی وجہ سے اٹھ نہیں رہا تھا، لیکن آپ مسواک کی طرف دیکھ رہے تھے، آپ مسواک کی طرف دیکھ رہے تھے، اتنا غور سے دیکھ رہے تھے، آپ کو بولنے کی طاقت نہیں تھی کہ آپ مسواک مانگتے، اشارہ بھی نہیں کر سکتے تھے ہاتھ کے ضعف کی وجہ سے، آپ مسواک کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ آپ مسواک چاہتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن حضرت عائشہ کے بھائی نے مسواک، حضرت الرحمن نے مسواک چبا کر دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کے اندر طاقت بالکل نہیں تھی، آپ ہاتھ اٹھا نہیں سکے تھے، لیکن آپ نے مسواک اتنی طاقت سے کی، مسواک اتنی قوت سے آپ نے دانتوں پہ مسواک کی کہ جیسا ایک صحت مند آدمی قوت سے مسواک کرتا ہے، ایک صحت مند آدمی قوت سے مسواک کرتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کی دنیا سے جانے میں آخری عمل آپ کا مسواک کرنا ہے۔ یاد رکھو کہ یہ مسواک کی سنت ایسی سنت ہے کہ قیامت تک اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ میں مثال دے رہا تھا، مقصد یہ نہیں کہ دانت صاف ہو جائیں جیسا آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مقصد تو یہ ہے کہ دین آ جائے، وہ کسی بھی راستے سے آ جائے گا، وہ کسی بھی راستے سے آ جائے گا۔ دین کے آنے کے لیے خروج، نقل و حرکت کیا ضروری ہے؟ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، دین کے آنے کے لیے خروج و نقل و حرکت کیا ضروری ہے؟ اصل تو دین آنا چاہیے وہ کسی بھی ذریعے سے آ جائے، اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اس کا مطلب دین کے کسی شعبے کا انکار نہیں ہے، اس کا مطلب ہے امت اس طریقہ محنت کی پر مجتمع ہو جس طریقہ محنت پر اور نقل و حرکت پر صحابہ مجتمع تھے۔ اس کا مطلب دین کے کسی شعبے کا انکار نہیں ہے، یہ بتانا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے دنیا میں دین کو پھیلانے کے لیے کون سا راستے اختیار کیا۔ اس لیے میں عرض کر رہا کہ رواجی طریقوں سے دین کا پیغام پہنچا دینا دعوت نہیں ہے، کیونکہ دعوت انبیاء علیہ السلام کا کام ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو حکم ہے کہ آپ پر اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں آپ انہیں خود پہنچائیے، آپ ان کو خود پہنچائیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی اگر یہ سوچے کہ دانت صاف کرنا ہی تو اصل ہے، اس کے لیے مسواک کیا ضروری ہے؟ اگر برش کر لیا جائے تو اس سے بھی تو دانت صاف ہو جائیں گے، کیوں بھائی؟ دانت صاف کرنا مقصود ہے تو برش سے بھی دانت صاف ہو جائیں گے، دانت تو صاف ہو جائیں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آیا برش مسواک کا متبادل بن جائے گا؟ کیونکہ مسواک کا کرنا یہ سنت ثابتہ ہے، آپ کا طریقہ مسواک ہے، آپ کا طریقہ مسواک ہے، آپ کا طریقہ مسواک ہے۔ جب وضو کا ایسا جز مسواک جو فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، سنت ہے، فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، سنت ہے، جب اس سنت کا کوئی متبادل نہیں، جب اس سنت کا کوئی اس کا متبادل نہیں، تو جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے اور دعوت دینے کا حکم اور امر اللہ کی طرف سے آپ کو کیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نقل و حرکت کے ذریعے امت تک دین کو پہنچایا ہے،
تو اس سے اب فیصلہ کرو کہ پھر اس کا متبادل کیسے ہو سکتا ہے، اس کا متبادل کیسے ہو سکتا ہے۔ میں کوئی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے راستے کا نفر و خروج یہ صرف دین سیکھنے کی تحریک نہیں ہے، دین سیکھنا مستقل امر ہے، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت مستقل امر ہے، یہ ایک دوسرے کا متبادل نہیں ہے۔ یہ بات بھی نہیں کہ تبلیغ میں اتنا لگو کہ تمہاری زندگی دینی بن جاوے۔ دین پر چلنا، دیندار بن کر رہنا مستقل فریضہ ہے، دعوت دینا مستقل فریضہ ہے، دعوت دینا مستقل فریضہ ہے، دیندار ہونا مستقل فریضہ ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، حضرت فرماتے تھے ایک شخص اپنی ذات سے پورے دین پر چلتا ہے، وہ دیندار تو ہے مگر دین کا مددگار نہیں ہے، وہ دیندار ہے، دین کا مددگار نہیں ہے، حالانکہ وہ کوئی سنت نہیں چھوڑتا، اللہ کا کوئی حکم نہیں توڑتا، کوئی گناہ نہیں کرتا، سارے خیر کے کام کرتا ہے، لیکن دعوت نہیں دیتا، یہ شخص دیندار تو کہلائے گا مگر دین کا مددگار نہیں کہلائے گا۔ ہم کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آیا کسی بھی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچا دینا اتمام حجت اور ذمہ داری کے ادا ہونے کے لیے کافی ہے یا نہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی مدد جب آئے گی جب ذمہ داری ادا ہو، اور ذمہ داری جب ادا ہوگی جب خود جا کر دعوت دے، خود جا کر دعوت دے، ذمہ داری ادا جب ہوگی جب خود جا کر دعوت دے۔ ایک جماعت چلی ایک قوم کو دعوت دینے کے لیے، وہ لوگ تھے جن کو دعوت دینے گئے تھے، وہ لوگ تھے جن کی ہلاکت کا اللہ نے عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تو قوم کے صلحاء نے کہا کہ اس کام کے کرنے سے کیا فائدہ، لوگ مانیں گے تو ہے نہیں، ہماری بات مانیں گے تو ہے نہیں، اور اب انہیں دعوت دینے کا وقت بھی ختم ہو گیا کہ اب تو اللہ نے ان کی ہلاکت کا فیصلہ کر لیا۔ یہ فرمایا، یہ کہا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، تم کیوں جا کر دعوت دیتے ہو ان لوگوں کو جن کو اللہ نے ہلاک کرنا، عذاب دینا طے کر لیا۔ سنو، بعض مرتبہ امت کی بے دینی اور ماحول کی خرابی کو دیکھ کر شیطان دعوت سے یوں روکے گا کہ اس ماحول کا درست کرنا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، لہذا تم یہ کام چھوڑ دو۔ سنو، یہ اللہ رب العزت کے امر کو چھوڑ دے گا ماحول کی خرابی کو دیکھ کر۔ منافقین نے کہا کہ یہ جس رخ پر آپ ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں یہ رخ تو بڑے فتنوں کا ہے، وہاں روم کا حسن و جمال، وہاں روم کی لڑکیوں کو دیکھ کر ایسا نہ ہو ہم کسی فتنے میں پڑ جائیں، لہذا ہمیں آپ مدینے میں ہی رہنے دیجئے، ہمیں آپ فتنے میں مت ڈالیے باہر نکال کر۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، ایسے بھی لوگ ہیں جو آپ سے مدینے میں رہنے کی اجازت چاہتے ہیں، کہیں کے لیے فتنے سے بچنے کے لیے کہ باہر کا ماحول اچھا نہیں ہے، ہمیں آپ اس رخ پر نہ بھیجیے، ایسا نہ ہو ہم عوامی اختلاط سے کسی فتنے میں پڑ جائیں۔ ہائے ہائے، اس زمانے میں ایسے بھی لوگ ہیں جو یوں کہیں گے کہ بھائی نکلنے سے کیا فائدہ ہے، ایسا نہ ہو کہ تم غلط ماحول میں چلے جاؤ، اس سے تمہارا ایمان اور اعمال متاثر ہو جائیں، لہذا عوام کو چھوڑو، کونا سنبھالو، اللہ اللہ کرو، حلال کماؤ، بیوی بچوں کو پالو، زندگی گزارو دین کے مطابق، بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے۔ ہائے، سوچو تو صحیح، اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ منافقین وہ مدینہ منورہ میں رہنے اور اللہ کے راستے میں نہ نکلنے کا بہانہ یہ کر رہے ہیں کہ جس رخ پر آپ ہمیں لے جا رہے ہیں یہ رخ تو بڑے فتنوں کا ہے، یہ رخ تو بڑے فتنوں کا ہے، ایسا نہ ہو ہم وہاں کے حسن و جمال کو دیکھ کر کسی فتنے میں کے شکار ہو جائیں۔ لا تفتنی،
ہمیں فتنے میں مت ڈالیے، ہمیں مدینہ منورہ میں رہنے دیجیے۔ اللہ نے فرمایا الا فی الفتنۃ سقطوا، ان کا اللہ کے راستے میں نہ نکلنا یہ خود فتنہ میں پڑ جانا ہے، ان کا اللہ کے راستے میں نہ نکلنا بظاہر خود فتنہ میں پڑ جانا ہے۔ یہ تو فتنہ میں پڑ چکے ہیں، جو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مت نکالیے باہر، ہم فتنے میں پڑ جائیں گے، ان کا نہ نکلنا ہی فتنے میں پڑ جانا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس زمانے میں رواج غالب آ رہا ہے، عبادات میں بھی رواج غالب ہے، عبادات میں بھی رواج غالب ہے۔ ہم ایک ملک میں گئے، اذان ہوئی، ہم نے اذان کے بعد کہا مسجد والوں سے کہ ذرا ہمیں مؤذن سے ملاقات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے پورے ملک کی مساجد میں کوئی مؤذن نہیں، یہاں نیٹ سے اذان ہوتی ہے، نیٹ سے اذان ہوتی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ رواج نے ان کو دعوت تامہ سے محروم کر دیا، رواج نے ان کو دعوت تامہ سے محروم کر دیا۔ اللہ اکبر، اذان و عمل تھا، جہاں جہاں تک مؤذن کی آواز جاتی تھی وہاں کی ساری مخلوق مؤذن کے لیے دعائیں مغفرت کرتی تھی۔ انہوں نے کہا پیسے دینا پڑے گا مؤذن کو، کیا ضرورت ہے کہ مسجد میں مؤذن ہو، وقت پہ اذان دے نہ دے، اس کی آنکھ کھلے نہ کھلے، پھر اسے رکھنا، اس کی بیوی بچوں کو رکھنا، اس کے لیے اخراجات کا انتظام کرنا، کیا اس سے بہتر یہ ہے کہ نیٹ کے ذریعے اذان ہو جائے مؤذن کی؟ جس اذان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اذان کے فضائل، حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ نے تو اذان کے ایسے فضائل بیان کر دیے کہ ہمارے درمیان تلواریں چلیں گی مؤذن بننے کے لیے۔ آپ سے اذان کے فضائل سن کر حضرت عمر نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو اذان کے ایسے فضائل بیان کر دیے ہمارے درمیان تلواریں چلیں گی، کہیں کے لیے؟ مؤذن بننے کے لیے۔ فرمایا اے عمر کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اے عمر تو کہاں ہے، ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے، ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ جو آدمی سب سے زیادہ بیکار اور سب سے زیادہ ذلیل اور سب سے زیادہ نکما سمجھا جائے گا اس کو مؤذن بنا دیا جائے گا، اس کو مؤذن بنا دیا جائے گا۔ حالانکہ حدیث میں ہے لمبی گردنیں ہوں گی، اونچی گردنیں مؤذنین کی، مؤذن الگ پہچانے جائیں گے ساری مخلوق کے درمیان، مؤذن کا مقام خاص ہوگا۔ میں نے عرض کیا رواج نے یہاں تک پہنچا دیا، معلوم ہوا مسجد میں کوئی مؤذن نہیں ہے، یہاں نیٹ سے اذان ہوتی ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا کہ جب اذان جیسی دعوت تامہ وہ رواجی چیزوں سے ختم ہو سکتی ہے تو جتنے بھی آلات اور ذرائع ہیں پیغامات پہنچانے کے، اگر مسلمان انہیں استعمال کرے گا دین کے لیے تو بتاؤ نبی اور صحابہ کے طریقہ دعوت سے کیوں نہ محروم ہوگا، نبی کے طریقہ دعوت سے کیوں نہ محروم ہوگا۔ دعوت یہ نہیں کہ آپ کسی ذریعے سے پیغام پہنچا دیں، دعوت یہ ہے کہ آپ دین کا پیغام لے کر خود جائیں، دین کا پیغام لے کر خود جائیں۔ میں یہ سب بات اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ اس زمانے میں شیطان نے مسلمانوں کے ذہنوں پر یہ بات اچھی طرح بٹھا دی ہے، اچھی طرح بٹھا دی کہ دین کے وجود میں آنے کا کوئی مخصوص طریقہ، کوئی لازم طریقہ نہیں ہے، اور خروج نقل و حرکت یہ یعنی ہر زمانے میں یہی راستہ نہیں ہے، اور بھی ذرائع ہیں، اور بھی ذرائع ہیں۔ یہ غور کرنا پڑے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امت تک دین کو پہنچانے کا کیا طریقہ تھا۔ جب تک وہ طریقہ بعینہ وجود میں نہیں آئے گا، خدا کی قسم اس وقت تک غیبی مددیں نہیں آئیں گی، یہ پکی بات ہے۔ جب تک وہی طریقہ وجود میں نہیں آئے گا اس وقت تک غیبی مددیں نہیں آئیں گی، پکی بات ہے۔ غور سے سنو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کو دعوت دی، کسرا کو دعوت دی،
جتنے بھی اغیار ہیں ساری دنیا میں مسلمان ان کو دعوت دیے بغیر ان سے مقابلے کی سوچ رہے ہیں. کبھی بھی مسلمان غیروں کے مقابلے میں کامیاب ہو نہیں سکتا جب تک نبوت کے طریقے پر دعوت نہ دے. جب تک نبوت کے طریقے پر دعوت نہ دے. یہ کہنا کہ اب تو چینلوں سے ساری دنیا میں اسلام پھیل چکا ہے, اسلام تو دعوت تو پہنچ چکی ہے, اب تو مقابلہ کر لیا جاوے, وہ تو خدا کی قسم اگر نبوت کے طریقے سے ہٹ کر دعوت دو گے اور پھر مقابلہ کرو گے تو ہمیشہ ناکامی ہوگی, ہمیشہ ناکامی ہوگی. اس لیے کہ دعوت عبادت کا جمع کرنا یہ نظام کائنات کو مسخر کرتا ہے. اگر دعوت عبادت کے جمع کرنے سے سورج کو روکا جا سکتا ہے, سورج کو روکا جا سکتا ہے, تو ایک ملک کی بادشاہت کی کیا حیثیت ہے؟ ایک ملک کی بادشاہت کی کیا حیثیت ہے اگر دعوت عبادت کو جمع کرنے پر سورج کو روکا جا سکتا ہے؟ یوشع بن نون نے کہا تھا, اے اللہ سورج کو یہاں روک دے تاکہ ہم دشمن سے مقابلے سے فارغ ہو کر عصر پڑھیں, عصر کی نماز کے بعد پھر سورج غروب ہو. سورج کو روک دیا, سورج کو روک دیا. سورج نے انتظار کیا مجاہدین کے قتال سے فارغ ہونے کا. جب یہ دشمن پر فتح کر کے فارغ ہو گئے پھر عصر کی نماز پڑھ لی, اس کے بعد سورج حرکت میں آیا. اس کے بعد سورج حرکت میں آیا. یہ نہیں کہ سورج تو غروب ہو کر رہے گا, یعنی کیسے غروب ہو جائے گا جب تک ہم دعوت کے تقاضے سے فارغ ہو کر عبادت کا عمل نہ کر لیں. اس زمانے میں جتنا بھی ساری دنیا کو دین کی دعوت پہنچائی جا رہی ہے وہ رواجی طریقوں سے پہنچائی جا رہی ہے. مسلمان کا مال خرچ ہو رہا ہے اس کی خواہشات پر, اور اس مال کا کچھ حصہ یا بغیر مال کے مفت میں ساری دنیا کو دین کا پیغام جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جب بات کے پہنچانے کے مفت ذرائع ہو گئے, بات پہنچانے کے مفت ذرائع ہو گئے تو پھر اپنی جان مال خروج پر خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے. اتنے بے عقل ہیں یوں کہتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کام پیش کیے جاتے تو آپ آسان کو اختیار کرتے, مشکل کو چھوڑ دیتے. سنتوں کو چھوڑتے ہیں رواج کے مقابلے میں, کہتے ہیں یہ آسان ہے یہ مشکل ہے. سنتوں کو چھوڑتے ہیں رواج کے مقابلے میں, کہتے ہیں رواج آسان ہے یہ سنت مشکل ہے. یہ کبھی نہ سوچنا کہ آپ کا طریقہ دعوت آپ کے زمانے کے لیے ہے, بلکہ جس طرح آپ کی بعثت قیامت تک کے لیے ہے, کوئی نبی نہیں آئے گا, اس طرح آپ کا طریقہ دعوت بھی قیامت تک کے لیے ہے. آپ کا طریقہ دعوت بھی قیامت تک کے لیے ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کو دعوت دی, کسرا کو دعوت دی. آپ نے کسرا کو دعوت دی, خط ڈاک سے نہ گیا, خط ڈاک سے نہیں گیا. اس زمانے میں ڈاک کا نظام تھا. اس زمانے میں ایک سیکنڈ میں میسج ساری دنیا کو پہنچ جاتا ہے. خدا کی قسم نہ اس کے ساتھ اللہ کی کوئی مدد ہے نہ اللہ کے یہاں ذمہ داری کا ادا ہونا ہے. جسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیغام پہنچا دیا, اب ماننا نہ ماننا اس کا کام ہے. پیغام پہنچانا اس کو مولانا الیاس صاحب کا ملفوظ ہے کہ کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں, دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے. دلوں میں بات پہنچتی ہے جس بات کے پیچھے مجاہدہ ہوتا ہے. جو بات سہولت سے کہی جائے گی وہ مؤثر نہ ہوگی, وہ مؤثر نہیں ہوگی. حضرت فرماتے تھے جتنا مجاہدہ ہوگا اتنا ہی مکاشفہ ہوگا, مجاہدہ ہوگا اتنا مکاشفہ ہوگا. یعنی جتنا آدمی مجاہدہ کرے گا اللہ تعالیٰ حقیقت کو اتنا کھولیں گے. جتنی مادی شکلیں ہیں زمین کے اندر کی ان پر لوگ ریسرچ کرتے ہیں, جس کی جتنی کوشش اس پر اتنا مکاشفہ ہوتا ہے. اسی طرح دعوت اللہ میں جتنا جان اور مال کو کھپایا جاوے گا اس کام کی حقیقت اتنی کھلے گی. تو میں نے عرض کیا اس زمانے میں بھی ڈاک کا نظام تھا. ایک منزل سے دوسری منزل گھوڑے دوڑتے تھے
خطوط کو لے کر پیغامات پہنچائے جاتے تھے، ڈاک کا نظام تھا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کو جو خط بھیجا وہ جماعت کو دے کر بھیجا. 4 صحابہ کو بھیجا آپ نے خط دے کر، 4 صحابہ بھیجے گئے خط دے کر. وہ اعمال دعوت، اعمال عبادت کرتے ہوئے کسرا کی طرف گئے. آپ نے جہاں بھی بھیجا صحابہ کو بھیجا. خط کا بھیجنا بطور ثبوت کے تھا، جماعت کا بھیجنا بطور دعوت کے تھا. میری بات کی طرف توجہ دینی پڑے گی. خط دعوت نہیں تھا، خط دعوت نہیں ہے، خط دعوت نہیں ہے. جماعت کا بھیجنا دعوت ہے. خط کا بھیجنا بطور ثبوت کے ہے، جماعت کا بھیجنا بطور دعوت کے ہے. سوچو تو صحیح. ایک خط آپ نے لکھا کسرا کو، کسی نے خط پڑھ کر پھاڑ دیا. آپ نے فرمایا انہوں نے خط نہیں پھاڑا، اپنا ملک پھاڑ دیا. لو جی، ایک ملک کے فتح ہونے کے لیے 4 آدمی کی جماعت اور خط کے پھٹنے نے سارے ملک کو پھاڑ دیا. کسرا نے کہا کہ جس نے ہمیں خط لکھا ہے اسے گرفتار کر کے لایا جائے. یمن کے گورنر بازان کو حکم دیا کہ 2 آدمی کافی ہیں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لانے کے لیے. بازان کو حکم دیا کہ فوراً 2 آدمی بھیجو، فوراً 2 آدمی بھیجو مدینہ منورہ جو نعوذ باللہ آپ کو گرفتار کر کے لاویں. 2 آدمی وہاں پہنچے، 2 آدمی وہاں پہنچے. بازان کی طرف سے آپ کو دیکھتے ہی کانپنے لگے خوف سے. آپ میں نہیں گھبراؤ مت، تسلی دی. کیا بات ہے، کیسا آنا ہوا کہ ہم تو آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں. کس نے تمہیں حکم دیا گرفتار کرنے کا؟ کہ ہمیں بازان کے گورنر نے حکم دیا ہے. اور بازان کے گورنر کو اب جو ہے یمن کے گورنر بازان کو بڑے بادشاہ نے کسرا نے حکم دیا ہے. آپ نے فرمایا کہ جاؤ تم جس نے تمہیں مجھے گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے اس کو جا کے یہ بتا دو کہ میرے آقا نے رات تمہارے آقا کو قتل کر دیا. میرے آقا نے رات تمہارے آقا کو قتل کر دیا. آپ نے فرمایا ان دونوں سے کہ جس نے تمہیں مجھے گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے اس کے آقا کو میرے آقا نے رات قتل کر دیا. اچھی بات ہے کہ کسرا کو اللہ نے رات قتل کر دیا. آپ نے اطمینان سے جواب دیا گرفتار کرنے والوں کو کہ جاؤ کہہ دینا بازان سے کہ تیرے آقا کو میرے آقا نے رات قتل کر دیا. انہوں نے اسی وقت قلم کاغذ نکالا، وقت لکھا، تاریخ لکھی اور بازان کو خبر کی. بازان نے آگے پیغام بھیجا کسرا کی طرف کہ انہیں کی طرف سے یہ جواب آیا ہے. پتہ چلا اسی وقت، اسی تاریخ میں، اسی رات میں شیروے نے اپنے باپ کسرا کو، پرویز کو قتل کر دیا. پرویز کو قتل کر دیا. اللہ نے اس ملک کو ایسا بکھیرا کہ پورے خاندان میں کوئی مرد نہیں تھا جس کسرا کی جگہ جس کو بادشاہ بنایا جاتا، کیونکہ شیروے نے باپ کو قتل کیا. باپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا بیٹا میری بادشاہت کے خلاف ہے، بادشاہ بننا چاہتا ہے. باپ نے کوشش کی بیٹے کو قتل کرنے کی. اپنے مخصوص خزانے میں ایک ڈبیا میں زہر بھر کے رکھا، اس پر لکھا کہ یہ طاقت کی دوا ہے. ڈبیا میں زہر بھر کے رکھا، اس پر لکھا کہ یہ طاقت کی دوا ہے، جمع کے لیے قوت ملے گی اس سے. شیروے نے، بیٹے نے باپ کو، پرویز کو قتل کیا. پھر بیٹے کو خیال ہوا کہ اور بھائی بھی ہیں، ویسا نہ ہو کہ وہ میری جگہ بادشاہ بن جاویں. جتنے بھائی تھے سب کو قتل کیا. خاندان میں کوئی مرد شیروے نے نہیں چھوڑا، سب کو قتل کیا. سب کو قتل کرنے کے بعد پھر باپ کا خزانہ کھولا، اس میں ڈبیا نظر آئی رکھی ہوئی. اس میں وہ ڈبیا نظر آئی. کہنے لگا کہ دیکھو تو صحیح میرا باپ کتنی قوت کی چیزیں کھاتا تھا اور مجھے نہیں دکھلاتا تھا. وہ ڈبیا نکالی، اس میں سے وہ دوا کھائی. شیروے خود مرا. اب کوئی خاندان میں مرد نہ رہا جو کسی کی جگہ بادشاہت کرتا، کسی کی جگہ بادشاہت کرتا. یہیں سے ابتدا ہوئی عورتوں کی بادشاہت کی.
عید اطلاع ہوئی عورتوں کی بادشاہت کی. کسرا کی لڑکی بچی تھی، اس لڑکی کو مجبوراً سب نے بادشاہ بنایا. آپ نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہ ہوگی جس نے اپنا بادشاہ اور اپنی ملکہ عورت کو بنا لیا. دیکھو تو صحیح، قیامت تک کے لیے اصول بنا لیا. میں عرض کرنا چاہتا تھا یہ سارا کچھ اس پر ہوا کہ آپ کی جماعت دعوت دینے گئی، آپ کی جماعت خود دعوت دینے گئی. یہ سارا کچھ اس پر ہوا، آپ کی جماعت خود دعوت دینے گئی. میرے دوستوں عزیزوں، ہماری طبیعتیں رواجی طریقوں سے متاثر ہیں، ہماری طبیعتیں رواجی طریقوں سے متاثر ہیں. اس لیے میں عرض کر رہا کہ دعوت ایک مخصوص متعین طریقہ محنت کا نام ہے. دعوت ایک مخصوص متعین طریقہ محنت کا نام ہے. دعوت ایک مخصوص اور متعین طریقہ محنت کا نام ہے. زمانے کے اعتبار سے تبلیغ کا پروگرام بنانا یہ نہیں ہے، بلکہ قیامت تک آنے والی امت اس دعوت کے کام کو صحابہ کی سیرت کے مطابق کرے. یہ دعوت ہے، یہ دعوت ہے. قیامت تک آنے والی امت اس کام کو صحابہ کی سیرت کے مطابق کرے، یہ دعوت ہے. اس لیے ایسا فرماتے تھے جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو اس کو بصفت تبلیغ کرو، اس کو بصفت تبلیغ کرو. کیا مطلب ہے کہ اپنی محنت کو صحابہ کرام کے طریقہ محنت پر لاؤ. اس لیے دوستو عزیزوں، سب سے پہلے دعوت کے ذریعے یقین کو بدلنا ہے. اس یقین کی تبدیلی کے لیے بھی صحابہ کرام کا طریقہ عمل غور کرنا پڑے گا کہ صحابہ باہر نکل کر دعوت دیتے تھے، مقام پر کیا کرتے تھے، مقام پر کیا کرتے تھے. صحابہ کرام کا طریقہ محنت کیا تھا، صحابہ کا طریقہ محنت کیا تھا کہ دعوت کے ذریعے سب سے پہلے یقین کا بدلنا ہے. اس یقین کی تبدیلی کے لیے صحابہ کرام کا طریقہ عمل کیا تھا، صحابہ کا طریقہ عمل کیا تھا. صحابہ کو ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑا کرتے تھے. یہ ایک معمول تھا، یہ ایک معمول تھا. ملاقات برائے ملاقات نہیں تھی، ملاقات برائے مسجد تھی. ملاقات برائے ملاقات نہیں، ملاقات برائے مسجد. کیونکہ دعوت کے ذریعے امت کو ہدایت پر اور دعوت کے ذریعے امت کو اعمال پر لانا ہے. دعوت اللہ کا مطلب علماء نے لکھا ہے، دعوت اللہ کا مطلب دعوت الی فرائض اللہ، اللہ کے فرائض کی ادائیگی پر امت کو لانا، اللہ کی فرائض کی ادائیگی پر امت کو لانا. یہ دعوت کا اصل مطلب ہے، اللہ کے فرائض کی ادائیگی پر امت کو لانا. سب سے بڑا فریضہ ایمان ہے، سب سے بڑا فریضہ ایمان ہے کہ دعوت کے ذریعے امت کو ایمان کے فریضے پر لانا ہے. جس کے لیے عرض کرتے ہیں کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کیے جائیں، مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کیے جائیں اور دعوت دے کر ایک ایک ایمان والے کو مسجد میں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑا جائے. دعوت دے کر مسجد میں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑا جائے. یہ ہے صحابہ کرام کے گشت کا اصل مقصد. ایک ایک فرد سے ملاقات کرتے تھے، ایک ایک فرد سے ملاقات کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اٹھو ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ، بیٹھو ہمارے ساتھ، اب پر ایمان لائیں گے. یہ صحابہ کرام کے اقوال ہیں کہ چلو ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ، بیٹھو ہمارے ساتھ تھوڑی دیر، اب پر ایمان لائیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم گشتوں کے ذریعے اعمال مسجد سے امت کو جوڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ مسجد کا ماحول دلوں کو ہدایت کے لیے کھولے گا. مسجد کا ماحول دلوں کو ہدایت کے لیے کھولے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں کو مسجد کے ماحول میں رکھتے تھے. مسجد کے ماحول میں، مسجد میں رہنا خود ہدایت کا حاصل کرنا ہے. مسجد میں رہنا بذات خود ہدایت کا حاصل کرنا ہے. ایک مسلمان کا مسجد کے ماحول میں رہنا یہ ہدایت کا حاصل کرنا ہے. میں عرض کر چکا کہ بات کا پہنچا دینا کافی نہیں ہے،
دعوت دے کر اپنے ماحول میں لانا اصل ہے، دعوت دے کر اپنے ماحول میں لانا اصل ہے۔ کہ صحابہ کو دعوت دے کر کہتے تھے کہ چلو ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ، اپنے پر ایمان لے آئیں۔ اس لیے اعمال مسجد اعمال ہدایت ہیں، اعمال مسجد اعمال ہدایت ہیں۔ وفد ثقیف کو آپ نے مسجد میں ٹھہرایا، ان کے دلوں میں اسلام کی رغبت پیدا کرنے اور ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کرنے کے واسطے، کہ دل سخت تھے، فرائض سے انکار کرتے تھے، اسلام قبول کر لیا تھا لیکن فرائض سے انکار کرتے تھے۔ آپ ان کو مسجد کے ماحول میں رکھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ مسجد کے ماحول میں رہنا بذات خود ہدایت کا سامان ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ مسجد کا آباد کرنے والے یہی ہیں ہدایت یافتہ، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ ہمارے گشتوں کا مقصد ہی یہی ہے کہ مسلمان کا وقت مسجد کے ماحول میں گزرے، مسلمان کا وقت مسجد کے ماحول میں گزرے۔ یہ بذات خود مقصود ہے کہ دعوت دے کر اعمال مسجد کی طرف لاؤ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ مسجد کی طرف قدم اٹھانا بھی جہاد میں سے ہے، مسجد کی طرف قدم اٹھانا بھی جہاد میں سے ہے۔ اللہ تعالی خود فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ ہمارا ملاقات کر کے مسجد کی طرف چلا لینا اللہ کی رحمت کو امت کی طرف متوجہ کرنا ہے، اللہ کی رحمت کو امت کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے مسجد میں آنے والے سے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ مل کر خوش ہوتے ہیں جتنا کہ اپنے دوست سے مدت کے بعد مل کر خوش ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ایک بنیادی عمل ہے کہ اپنے اور ایک مسلمان کے یقین کو رواجی شکلوں سے اور مادی شکلوں سے ہٹا کر اللہ کی ذات پر لانے کے لیے سب سے بنیادی عمل یہ ہے کہ ان کو دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں لے کر آؤ۔ یہاں لا کر ساری دنیا کے مشاہدات، تجربات اور ظاہری شکلوں سے یقین کو ہٹا کر اللہ کی ذات پر یقین، اللہ کی ذات کا یقین یہاں سکھ لاؤ۔ یہ اصل کام تھا کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرو اور گشتوں کے ذریعے لوگوں کو ان حلقوں میں لا کر جوڑو اور یہاں لا کر ایمان بالغیب سکھلاؤ، یہاں لا کر ایمان بالغیب سکھلاؤ۔ یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے، کیونکہ ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ صحابہ پر گشت کرتے تھے انہیں ایمان کے حلقوں میں جوڑنے کے لیے۔ تبھی میں وہ بھی بات عرض کر رہا، ہمارا گشت صرف ملاقات کا عنوان بن کر رہ گیا، ہمارا گشت صرف ملاقات کا عنوان بن کر رہ گیا۔ حالانکہ آپ اگر غور کریں گے صحابہ کرام کے معمول پر تو گشت ملے گا مسجد میں ایمان کے حلقوں میں جوڑنے کے لیے، گشت ملے گا مسجد میں ایمان کے حلقوں پر جوڑنے کے لیے، یہاں جمع کر کے اللہ کا تعارف کرایا جائے، یہاں جمع کر کے اللہ کا تعارف کرایا جائے اور ایمان بالغیب یہاں سکھلایا جائے۔ اللہ کی توحید کو خوب بیان کرو مسجدوں میں، تاکہ دلوں سے اللہ کے غیر کا تاثر نکلے۔ یہ مستقل صحابہ کرام کا معمول ہے۔ علماء نے لکھا ہے اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے، علم عمل کے لیے مقصود ہے، اس لیے علم سے فراغت ہوگی، لیکن اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے مومن کو فراغت نہ ہوگی۔ یہ ایک بنیادی کام ہے، اس لیے کہ جب ایمان کی صفات بیان کیا جائے گا، اللہ کے غیر کا تاثر دل سے نکلے گا تو عمل کی رغبت پیدا ہوگی۔ ہمیں اعمال سے مادی اسباب نے روکا ہوا ہے، اعمال سے مادی اسباب نے روکا ہوا ہے۔ ہم عمل کی طرف بلائیں شکلوں کے مقابلے میں، ہمارے کام کا مقصد ہے یقین شکلوں سے ہٹ کر اعمال کی طرف آئے، یقین شکلوں سے ہٹ کر اعمال کی طرف آئے۔ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے فرائض کی طرف دعوت دو تمام مادی نقشوں کے مقابلے میں، فرائض کی طرف بلاؤ تمام مادی شکلوں کے مقابلے میں۔ حضرت فرماتے تھے کہ اسباب اور اعمال
دونوں یقین میں جمع نہیں ہو سکتے، دونوں یقین میں جمع نہیں ہو سکتے۔ مسجد کے ماحول میں لا کر سب سے اہم کام اللہ کا فریضہ ادا کروانا ہے۔ اللہ کا ایک مسلمان کو نماز کے فریضے پر لے آنا، اس کو ارتداد سے بچا لینا ہے، اس کو ارتداد سے بچا لینا ہے، کیونکہ امت کے ارتداد کا اصل سبب فرائض کا چھوڑ دینا ہے۔ فریضہ نماز کا چھوڑ دینا امت کی ارتداد کا سبب ہے۔ ہمارے گشت کا مقصد یہ ہے کسی طرح یہ مسلمان مسجد میں آ جائے اور اللہ کا فریضہ ادا کر لے، کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کام کا رخ اب بیان تقی کی طرف جا رہا ہے۔ ایک مسلمان سے اللہ کا فریضہ ادا کرانے کی کوشش نہیں ہے، بلکہ اس کے کان میں دین کی بات ڈال کر یہ سوچتے ہیں کہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پہنچانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کان میں بات ڈال دیں، پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے ایسے ماحول میں لے آئیں کہ بات اس کے دل تک پہنچ جائے، بات اس کے دل تک پہنچ جائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ امت کو اللہ کے فرائض کی طرف لاؤ، مسجد کے ماحول میں لا کر ان سے نماز ادا کرواؤ، ان سے نماز ادا کرواؤ۔ خود بھی میرے دوستوں عزیزوں اپنی نمازوں میں کمال پیدا کرو۔ دیکھو، یاد رکھو، سارے فتنے اور اختلافات جب پیدا ہوتے ہیں جب کام کرنے والوں کا اپنا تعلق اللہ کی ذات سے کمزور ہو جاتا ہے۔ کام کرنے والوں کا اپنا تعلق اللہ کی ذات سے کمزور ہو جاتا ہے، نفس غالب آ جاتا ہے۔ میرے یہ بات نہیں ہے کہ اہل دنیا کا نفس غالب ہوتا ہے، بلکہ اہل دین کا نفس تو اہل دنیا کے نفس سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ ان کی بے دینی سے تو، سنو غور سے، بے دین لوگوں کی بے دینی سے تو دنیا کا نقصان ہوگا۔ بے دین لوگوں کی بے دینی سے تو، میری بات توجہ سننی پڑے گی، بے دین لوگوں کی بے دینی سے تو دنیا کا نقصان ہوگا، لیکن اہل دین کی بے دینی سے دین کا نقصان ہوگا۔ اہل دین کی بے دینی سے دین کا نقصان ہوگا، بے دین لوگوں کی بے دینی سے ان کی دنیا کا نقصان ہوگا، اہل دین کی بے دینی سے ان کے دین کا نقصان ہوگا۔ نفس غالب آ جائے گا، نفس غالب آ جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں اپنے نفس کو کچلو، نفس کو کچلو۔ نفس کے کچلنے کے لیے سب سے بہترین نسخہ اور نفس کو کچلنے کا سب سے آسان راستہ وہ رات کا قیام اور تہجد ہے، وہ رات کا قیام اور تہجد ہے۔ جتنا رات کے قیام کا اہتمام زیادہ کرو گے اسی قدر نفس کو قابو میں رکھو گے، جتنا رات کے قیام کا اہتمام زیادہ کرو گے اسی قدر اعضاء کا استعمال اللہ کی چاہت پر آئے گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلنے والی جماعتوں کو دو باتیں فرماتے تھے، اگر دو کام زیادہ کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، اگر دو کام زیادہ کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ ایک رات کا قیام اور دوسرے قرآن کی تلاوت، یہ دو کام زیادہ کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ ایک رات کا قیام، دوسرے قرآن کی تلاوت۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، انہی دو کاموں کی ہمارے درمیان بہت کمی ہے، انہی دو کاموں کی بڑی کمی ہے۔ صحابہ کرام پر ایک سال تک تہجد فرض رہی، ایک سال کے بعد اللہ نے اس کو نفل کیا کہ رات کا قیام بطور فرض صحابہ پڑھا کرتے تھے، رات کا قیام صحابہ بطور فرض ادا کرتے تھے، ایک سال کے بعد اللہ نے اس کو نفل کیا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کی کمی یہ ان کے مخلوق کے درمیان کے تعلقات کو بگاڑے گی، کیونکہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، جو اپنے اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر لے اللہ اس کے مخلوق کے درمیان کے معاملے کو درست فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ رات کے قیام کا اہتمام کرو اور تہجد کو لازم پکڑو، تہجد کو لازم پکڑو، اس لیے کہ اگر جتنے بھی اعمال کے فضائل ہیں ان اعمال کو ان فضائل کے دھیان کے ساتھ نہ کیا تو اجر بھی نہ ملے گا اور آدمی برے نہ ہوں گے۔ فضائل کی تعلیم کا مقصد
وعدوں کا یقین بڑھانا ہے، وعدوں کا یقین بڑھانا، یہ فضائل کی تعلیم کا مقصد ہے، وعدوں کا یقین بڑھانا۔ تعلیم کا مقصد ہے اللہ کے وعدوں کے یقین کو دلوں میں تازہ کرنا، تعلیم کا مقصد ہے اللہ کے وعدوں کے یقین کو دلوں میں تازہ کرنا۔ دور صحابہ میں تعلیم کتاب پڑھ کر نہیں ہوتی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جو وعدے فرماتے وہ وعدے آپ براہ راست صحابہ سے کرتے۔ دو قسمیں تھی تعلیم بیٹھنے والوں کی، دو قسمیں تھی تعلیم بیٹھنے والوں کی، ایک یقین کرنے والے، ایک شک کرنے والے۔ شک کرنے والے تو تعلیم میں سن کر حالات دیکھتے تھے کہ حالات ان وعدوں کے پورا ہونے کے ہیں یا نہیں ہیں، اور ایمان والے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر وعدوں کو سنتے اور وہ ان وعدوں کا یقین کرتے اور حکم پورا کرتے۔ اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر وعدے فرماتے تھے جب مسلمانوں کے حالات انتہائی خراب ہوتے۔ آپ نے قیصر و کسریٰ کے محلات کے فتح ہونے کا وعدہ خندق کے موقع پر کیا۔ فاقہ، خوف، سردی، مسلمانوں کی قلت، ہر طرف سے مسلمان پریشان تھے، اس وقت آپ نے وعدہ کیا، صحابہ نے اللہ اکبر کہا، فرمایا قیصر کسریٰ کے محلات کا فتح ہونا مجھے دکھلا دیا گیا۔ منافقین نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، یہ سارے وعدے دھوکہ ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وعدے سب سنتے تھے، منافقین بھی اور مومنین بھی۔ ایمان والے کہتے تھے هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ منافقین کہتے تھے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، سارے وعدے دھوکہ ہیں۔ تعلیم میں دونوں ہوتے تھے، تعلیم میں دونوں ہوتے تھے۔ اسے میں نے عرض کیا ہماری تعلیم کا اصل مقصد ہے اللہ کے وعدوں کے یقین کو دلوں میں تازہ کرنا۔ تعلیم کا مقصد ہے اللہ کے وعدوں کے یقین کو دلوں میں تازہ کرنا، یہ تعلیم کا مقصد ہے، یہ تعلیم کا مقصد ہے، اللہ کے وعدوں کے یقین کے دلوں میں تازہ کرنا، یہ تعلیم کا مقصد ہے۔ صبح شام تعلیم کے حلقوں میں اس یقین سے بیٹھا کرو کہ براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اللہ نے وعدے کیے ہیں وہ وعدے سنائے جا رہے ہیں۔ پڑھنے والا بھی ان وعدوں کو یقین کے ساتھ پڑھے، سننے والے بھی ان وعدوں کو یقین کے ساتھ سنیں، ورنہ ہمارے ماحول میں تعلیم ایک ایسی عادت اور پروگرام بن گیا ہے کہ یوں سوچتے ہیں کہ یہ تو عمل کا شوق پیدا کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے اور عمل تو ہم کرتے ہی ہیں، پھر ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے۔ تعلیم کا موضوع اور مقصد کام کرنے والوں کے درمیان وہ ان لوگوں کے لیے سمجھا جاتا ہے جو عمل نہیں کرتے، جو عمل نہیں کرتے۔ حالانکہ کبار صحابہ آپ کی تعلیم میں ہوتے، کبار صحابہ آپ کی تعلیم میں بیٹھتے اور وعدوں کو دھیان سے سنتے۔ میں یاد کر رہا کہ تعلیم کا مقصد ہے اللہ کے وعدوں کے یقین کو دلوں میں تازہ کرنا۔ صبح گئے اسباب کے ماحول میں، پھر آ کے بیٹھو تعلیم میں کہ نہیں اسباب سے نہیں پلتے، اللہ پالتے ہیں، عمل پر پالتے ہیں۔ صبح شام اپنے یقین کو ساری دنیا کے مادی اسباب سے ہٹا کر اللہ کے وعدوں کے یقین پر لانا، یہ تعلیم کا مقصد ہے، یہ تعلیم کا مقصد ہے۔ صبح دکان پر گئے، ظہر کی تعلیم میں آ کر بیٹھے، ان ساری شکلوں کی نفی کرنے کے لیے تعلیم میں بیٹھو جن شکلوں میں سے نکل کر آئے ہو، پھر تعلیم سے اٹھ کر شکلوں میں جاؤ تو وعدوں کو لے کر جاؤ، اسباب کے ماحول میں جا کر پھر نفی کرو کہ نہیں ہم اسباب سے نہیں پلتے، اللہ پالتے ہیں، عمل پر پالتے ہیں۔ اس یقین کی تجدید کے لیے تعلیم کے حلقے ہیں، اس یقین کی تجدید کے لیے تعلیم کے حلقے ہیں۔ یہ تھی اصل بات۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، تعلیم کی کتابوں کا اہتمام کرو۔ منتخب احادیث کا اصل مقصد ان دعوت کی 6 صفات، دعوت کی 6 صفات، ان صفات کی حقیقت کو زندہ کرنا، یہ منتخب کا مقصد ہے، تاکہ یہ 6 نمبر
کوئی رسم بن کر نہ رہ جائیں. یہ 6 نمبر تو اگر تم غور کرو گے تو ہر نمبر ایک فریضہ ہے. ہر نمبر ایک فریضہ ہے. جی ہاں، ایمان فرض ہے، نماز فرض ہے، علم فرض ہے، علم فرض ہے، اللہ کو یاد رکھنا فرض ہے، اللہ کی مخلوق کے حقوق کا ادا کرنا فرض ہے، اخلاص فرض ہے، اخلاص فرض ہے، کیونکہ ریا شرک ہے. جس طرح ایمان فرض ہے، اخلاص بھی فرض عین ہے، اخلاص بھی فرض عین ہے، علم بھی فرض عین ہے، ایمان اور نماز بھی فرض عین ہے، حقوق ادا کرنا بھی فرض عین ہے. اور پوری کی پوری امت دین کی حفاظت کرے اور پوری کی پوری امت ایک امتی کے دین کا فکر کرے، یہ اس امت کا اجتماعی فریضہ ہے. اس امت کا اجتماعی فریضہ ہے. اس امت کا یہ اجتماعی فریضہ ہے. لوگ فرض کفایہ سمجھ کر چھوڑے ہوئے ہیں، حالانکہ فرض کفایہ اسے کہتے ہیں کہ اتنے لوگ اس کام کو کریں کہ جو ساری امت کے لیے کافی ہو جاوے، ساری امت کے لیے کافی ہو جاوے. اس سے اندازہ کر لو کہ امت کا کتنا بڑا طبقہ دعوت پر قائم ہے. آیا یہ ساری امت مسلمہ یا امت غیر مسلمہ، کیا آیا ان سب کے کو دین پر لانے کے لیے یہ چھوٹا سا مجموعہ کافی ہو جائے گا؟ اگر ایک ایک کام کرنے والے کو ایک ایک فرد پر تقسیم کر دیا جاوے تو کیا یہ کافی ہو جائیں گے؟ کیا یہ کافی ہو جائیں گے؟ بے شمار امت کا طبقہ ہے جو مسلمان ہوتے ہوئے کلمہ لا الہ الا اللہ سے بھی واقف نہیں ہے. بے شمار مسلمان ہیں جو کلمہ کا اخلاص تو کیا الفاظ سے بھی ناواقف ہیں. میں نے عرض کیا یہ تو بنیادی فرائض ہیں، یہ 6 نمبر تو بنیادی فرائض ہیں، یہ 6 نمبر تو بنیادی فرائض ہیں. اس لیے حضرت نے اس مقصد کے لیے یہ احادیث جمع کی تھی تاکہ امت ان صفات کا معیار کو سمجھے، ان صفات کے معیار کو سمجھے کہ یہ صفات کیا ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں تعلیم کے لیے دونوں کتابیں برابر ہیں، فضائل اعمال، مافضال صدقات اور منتخب احادیث، تاکہ تبلیغ کے 6 نمبر اور یہ 6 صفات ان کی حقیقت تک پہنچیں، ان کی حقیقت تک پہنچیں. اس لیے میں نے عرض کیا تعلیم میں یہ ترتیب، گھروں کے جو 5 اعمال بتائے جاتے ہیں یہ سارے اعمال صحابہ ہیں. گھروں میں قرآن کی تفسیر کے حلقے کا اہتمام کرو، گھروں میں قرآن کی تفسیر کے حلقے کا اہتمام کرو، کیونکہ یہ صحابہ کا وہ عمل ہے جس سے صحابہ کو یعنی اس ماحول سے ہدایت ملا کرتی تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہن کے گھر میں قرآن کو صحیح کرنے کے حلقے سے ہدایت ملی ہے. کسی بھی عمل کو یہ مت سمجھنا کہ یہ کوئی نئی بات ہے، ہم نئے ہیں کام پرانا ہے، ہم نئے ہیں کام پرانا ہے، یہ مت کہو ہم پرانے ہیں یہ کام نیا ہے. تم سارے کے سارے آپس میں جھگڑو گے، آپس میں جھگڑو گے. کیوں؟ جب تم میں سے ہر ایک کی نظر دوسرے کے تجربات پہ ہوگی نا، اور ہر ایک کی نظر اپنے تجربات پر ہوگی، لیکن میرے تجربے میں تو یہ بات نہیں ہے، میری نالج میری معلومات میں تو یہ بات نہیں ہے. تم سارے آپس میں جھگڑ رہے ہو کہ تم میں سے ہر ایک کی نظر اپنے تجربات پر ہے. اگر سارے کام کرنے والے صحابہ کی سیرت پر غور کریں تو سب جمع ہو جائیں، تو سب جمع ہو جائیں. اگر صحابہ کی سیرت نہیں دیکھو گے نا تو یوں کہو گے تبلیغ میں یہ کام نیا شروع ہو گیا. کیا کہو گے؟ تبلیغ میں یہ کام نیا شروع ہو گیا. ایک ایک چیز پر غور کرو، ایک ایک چیز پر غور کرو. صحابہ نے کیا کیا، ایک ایک چیز پر غور کرو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے. ان کی بہن کے گھر میں قرآن کی تفسیر کا اجتماعی حلقہ چل رہا تھا، قرآن کو صحیح کرنے کا اجتماعی حلقہ.
قرآن کو صحیح کرنے کا اجتماعی حلقہ چل رہا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کے گھر میں داخل ہوئے، غصے میں بھرے ہوئے، مارا بہن کو. غصہ تو اترا، لہذا فرماتے تھے اس ماحول کا اثر تھا کہ عمر گھر میں قرآن کے حلقے کے ماحول میں جا کر اسلام کے دشمن، آپ کے دشمن آپ کا اسلام لانے کے لیے تیار ہو گئے. مجھے لے چلو آپ کی خدمت میں، مجھے اسلام قبول کرنا ہے. یہ اعمال صحابہ ہیں، ان سے اختلاف کرنا اعمال ہدایت سے اختلاف کرنا ہے. ان سے اختلاف کرنا بڑی محرومی کا سبب ہے. ان سے اختلاف کرنا بڑی محرومی کا سبب ہے. کسی بھی عمل کو یہ کہہ کر انکار نہ کر دو کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی تمہارا کام صحابہ کرام کے کام سے مختلف ہے. امام مالک فرماتے ہیں اس امت کے بعد والے سدھر نہیں سکتے یہ تو امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلو نے کیا ہے. سیدھی بات ہے. تم ذہن سے سوچو گے یہ کام نیا ہے، کیوں کہ ہم نے نہیں سنا. امت کا ہماری سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے کام کو سیرت پر پیش کرتے رہو کہ آیا ہمارا کام سیرت کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں، کام سیرت کے مطابق ہے یا نہیں. جو کام ہمارا سیرت کے خلاف ہے اسے چھوڑ دو، جو سیرت کے مطابق ہے اسے لے لو. کیونکہ حضرت بار بار فرماتے تھے کام وہی ہے جو صحابہ کا تھا، کام وہی ہے جو صحابہ کا تھا. یہ ہے فضائل کا، یہ ہے فضائل کی تعلیم. رہے مسائل علماء کی صحبت، علماء کی مجالس سے حاصل کرو. علماء ٹوکنے والے علماء کو اپنا محسن سمجھا کرو، معترض نہیں. علماء کو معترض نہ سمجھو، علماء کو محسن سمجھو. ان کا اعتراض درست ہے تو اپنی اصلاح کر لو، ان کا اعتراض غلط ہے تو صبر کر لو. اعتراض غلط ہے تو صبر کر لو اور ان کو مطمئن کرو. اعتراض غلط کر رہے ہیں تو صبر کرو اور ان کو مطمئن کرو. اعتراض صحیح ہے تو اپنی اصلاح کرو اور ان کو اپنا محسن سمجھو، ان کو اپنا محسن سمجھو. علماء کو اپنا محسن سمجھو. ان کے اعتراض پر صحیح اعتراض ہے تو صبر کرو، جو اپنی اصلاح کر لو. اعتراض غلط ہے تو صبر کر لو، کیونکہ آدمی کو صبر سے بھی تربیت ملتی ہے. صبر تو تربیت کا بڑا ذریعہ ہے. صبر کرنا تربیت کا بڑا ذریعہ ہے. صبر کرنا تربیت کا بڑا ذریعہ ہے. اوہو، اللہ تعالی انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کی جو تربیت فرماتے ہیں وہ سب سے زیادہ ان کے صبر کی وجہ سے فرماتے ہیں. یتیم کا کفیل اللہ ہوتا ہے، یتیم کا کفیل اللہ ہوتے ہیں. اللہ تعالی یتیم کی نصرت کی تربیت براہ راست فرماتے ہیں اس کے صبر کی وجہ سے، کیونکہ صبر وہ کرتا ہے جس کو کوئی سہارا نہیں ملتا. صبر کون کرتا ہے؟ جی ہاں، صابر کہتے ہی اس کا کوئی سہارا، جس کا کوئی سہارا نہ ہو اس کو صابر کہتے ہیں. یہ اصل بات ہے. صبر کی حقیقت ہی یہی ہے کہ آدمی بے سہارا ہو کر حکم پر چلے، وہ ہے صابر. اس کو صابر کہتے ہیں. جو بے سہارا ہو کر حکم پر چلے اس کو صابر کہتے ہیں. تو صبر سے بھی تربیت ہوتی ہے. اسے میں نے عرض کیا کہ علم علماء کی مجالس سے حاصل کرو اور علماء کی زیارت کو عبادت یقین کرو. علماء کی زیارت کو عبادت یقین کرو اور علم علماء کی صحبت سے لو. یہ بات یاد رکھو، دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں جہاں اسلام کی حفاظت ہے، اسلام کی حفاظت ہے. اور ان سے فارغ ہونے والے متخرجین و فضلاء یہ بادلوں کی طرح ہیں، یہ بادلوں کی طرح ہیں. ان کے نقل و حرکت امت کے لیے بڑی رحمت کا، برکت کا اور طہارت کا سبب ہے. کیونکہ یہی تین نام ہیں بادلوں کے قرآن میں. کہیں اللہ نے بادل کو رحمت، کہیں بادل کو برکت اور کہیں بادل کو طہارت فرمایا ہے. ماء طہورا، ماء مبارکہ، اور رحمت بھی فرمایا بادلوں کو، بارش کو. امت کی، علماء کی امت کی نقل و حرکت یہ امت کے لیے طہارت کا، تزکیے کا اور امت کو جہالت سے نکالنے کا ذریعہ ہے. اس لیے فرمایا کہ
علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور ان کی نقل حرکت بادلوں کی طرح ہے، کیونکہ آپ کی بعثت اور علم کی مثال، آپ کی بعثت اور علم کی مثال وہ آپ نے بادلوں سے دی ہے۔ یہ فرمایا روایت میں، مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل غیث الکثیر، کہ جو علم و ہدایت میں لے کر آیا ہوں اس کی مثال گھنے بادل کی طرح ہے، بڑا بادل، گھنا بادل، وہ گھنے بادل کی طرح ہے۔ یہ فرمایا کہ جو علم و ہدایت میں لے کر آیا ہوں گھنے بادل کی طرح ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء صحابہ کو متحرک بنایا تھا۔ نفر اصل میں امت تک علم کو پہنچانے کے لیے تھا، نفر امت تک علم کو پہنچانے کے لیے تھا۔ نفر کو محض قتال پر محمول کر دینا یہ امت کے بڑے نقصان کی سوچ ہے، بڑا نقصان ہے امت کا اس میں، کہ اگر نفر کے فضائل کو محض قتال پر محمول کر دیا گیا تو امت جہالت سے گڑھے میں گر جائے گی۔ نفر کا مقصد امت کو جہالت سے نکالنا تھا، قتال ایک عارض تھا، اس لیے نفر کے خروج ہے، نفر کے فضائل اور خروج کے فضائل کو محض قتال پر محمول کر دینا بڑی ناسمجھی کی بات ہے۔ میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی۔ نفر اور خروج کے فضائل کو محض قتال پر محمول کر دینا بڑی ناسمجھی کی بات ہے، کیونکہ علماء کی نقل و حرکت امت کے لیے یوں سمجھی جائے جیسا ایک مالدار آدمی اگر فقراء میں جائے، اگر ایک مالدار آدمی فقراء میں جائے تو اس پر اپنے مال کے مصارف کھلیں گے، کہاں بیوہ ہیں، کہاں یتیم ہیں، کہاں مسکین ہیں، کہاں لوگ بیمار ہیں، کہاں لوگ مقروض ہیں، کہاں لوگ پریشان حال ہیں، کہاں لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، کہاں لوگوں کے پاس پہننے کو، اوڑھنے کو، سر چھپانے کو مکان نہیں ہے، ان پر اپنے مال کے مصارف کھلیں گے۔ اسی طرح علماء اگر جاہل کے درمیان جائیں گے تو علماء پر علم کے مصارف کھلیں گے، کہاں مدرسہ قائم کرنا ہے، کہاں مکاتب قائم کرنے ہیں۔ نقل و حرکت کے ذریعے امت کو ساتھ رکھ کر علم کا پہنچانا یہ صحابہ کرام کا اصل طریقہ تھا۔ آپ نئے آنے والے مشرکین کو جو اسلام میں داخل ہوتے تھے انہیں پرانے صحابہ کے ساتھ نکالا کرتے تھے۔ خروج کے ضمن میں علماء کے ساتھ رہ کر سیکھنا سکھانا بھی ہوا کرتا تھا، اس لیے فرمایا کہ نفر کا اصل مقصد تفقہ فی الدین ہے، نفر کا اصل مقصد تفقہ فی الدین، یہ نفر کا اصل مقصد تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ قراء علماء صحابہ چنے تھے اہل نجران تک علم کو پہنچانے کے لیے، سب کو قتل کیا گیا۔ سب سے بڑا اجتماعی قتل نہتے صحابہ کا وہ ہوا ہے صرف امت تک علم پہنچانے کے لیے، یہ قتال کے لیے نہیں نکلے تھے، یہ قتال کے لیے نہیں نکلے تھے، یہ نکلے تھے علم پہنچانے کے لیے۔ اہل نجران نے مطالبہ کیا کہ ہمیں علماء چاہیے، ہمارا اسلام آ گیا ہے، علم نہیں آیا، اسلام تو لے آئے لیکن علم نہیں ہے۔ آپ نے اپنے صحابہ میں سے 70 صحابہ چنے جو علماء، قراء، حفاظ، ان کو چن کر آپ نے بھیجا کہ جاؤ انہیں قرآن اور دین کی تعلیم دے کر آؤ۔ یہ تھا اصل نفر کا مقصد۔ اس لیے میں نے عرض کیا علماء طالب ہیں، امت مطلوب ہے، علماء طالب ہیں، امت مطلوب ہے، علماء طالب ہیں، امت مطلوب ہے۔ علماء کے پاس ساری امت کی وراثت ہے، ساری امت کی وراثت ہے، علم ساری امت کی وراثت ہے۔ اگر ایک باپ مر جائے، ایک بیٹا امریکہ میں ہے، ایک بہن یورپ میں ہے، ایک بہن افریقہ میں ہے، اس باپ کی وراثت میں سے سارے رشتہ داروں کا حصہ پہنچانا اس کے ذمہ ہے، سارے ورثہ کا حق پہنچانا، ان کا حصہ پہنچانا اس کے ذمہ ہے۔ بس علم ساری امت کی وراثت ہے، علم ساری امت کی وراثت ہے۔ دورہ خلافت تک یہی معمول تھا کہ علماء کی نقل و حرکت ملکوں میں علم کو پہنچانے کی غرض سے ہوتی تھی۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ 3 کام ہے دنیا میں کرنے کے اصل، اگر یہ 3 کام نہ ہو تو دنیا میں رہنا بیکار ہے، اگر 3 کام نہ ہو دنیا میں رہنا بیکار ہے، کیونکہ ان 3 کاموں کے علاوہ
پھر دنیا میں رہنا غیروں کا طریقہ ہے، پھر دنیا محض غیروں کے لیے ہے۔ اگر تین کام نہ ہو دنیا میں رہنا، پھر دنیا میں رہنا پھر وہ غیروں کا غیر زیادہ حقدار ہیں اس کے۔ ورنہ مسلمان کے دنیا میں رہنے کے تو تین مقصد ہیں: دعوت، عبادت اور تعلیم۔ دعوت، عبادت اور تعلیم، تین کام ہیں دنیا میں رہنے کے لیے: دعوت، عبادت اور تعلیم۔ دعوت کیا؟ اللہ کے راستے کا خروج اور نقل و حرکت۔ دوسرا کام کثرت عبادت۔ تیسرا کام علماء کی مجالس اور ان کی صحبت سے علم کا حاصل کرنا۔ یہ تین کام حضرت عمر فرماتے ہیں اگر یہ تین کام نہ ہوتے تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ کون فرما رہے؟ عمر رضی اللہ عنہ۔ اگر یہ تین کام نہ ہوتے میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ اگر یہ تین کام نہ ہوتے، دعوت، عبادت اور تعلیم، حضرت خود فرماتے ہیں اگر اللہ کے راستے پھرنا نہ ہوتا، اور اگر زمین پر لمبے لمبے سجدے کرنا نہ ہوتا، اور اگر علماء کی مجالس سے علم کی باتوں کو چن چن کر اس طرح بندے پیدا کرنا نہ ہوتا جس طرح عمدہ کھجوریں چن چن کر کھائی جاتی ہیں، تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ یہ تین باتیں حضرت عمر فرماتے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا دعوت، تعلیم، عبادت، یہ تین کام دنیا میں کرنے کے اصل ہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، دل سے اس کا عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں ان اعمال دعوت پر اس طرح جمنا ہے جس طرح صحابہ کرام نے اس کام کو کیا ہے۔ مسئلہ اپنی ذات کا نہیں ہے، ساری امت، ساری انسانیت کا ہے۔ ساری امت، ساری انسانیت کا ہے۔ اس امت کی ذمہ داری بے اعتبار امت کے ہے، بے اعتبار فرد کے نہیں ہے۔ امت کی ذمہ داری بے اعتبار امت کے ہے، بے اعتبار فرد کا ذات کے نہیں ہے۔ اس کے لیے عزم کرو، ارادے کرو، انشاءاللہ ہمیں اپنی ذات سے کرنا ہے اور ساری امت کو اس پر لانا ہے۔ جو علماء ماشاءاللہ سال پورا کر رہے ہیں وہ بھی بے رخ ارادہ فرمائیں۔ جو علماء سال کے لیے آئے ہیں وہ سال پیش کریں۔ جو علماء چلے 4 ماہ لگائے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔